بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، امت اسلامیہ اور پاکستان اور ہمارا خطہ جن مشکلات سے گزر رہا ہے، ہر حساس انسان اس کے تصور سے بھی خوف زدہ ہے اور وہ پریشان ہے کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اس وقت ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری کوئی ذمہ داری بھی ہے یا ہمارا صرف یہی کام ہے کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے ہم اپنی باری کا انتظار کریں، یا ہمیں کچھ آگے بڑھ کے کچھ کرنا بھی ہے؟ تو میرے بھائیوں، یقیناً ہماری کوئی ذمہ داری ہوگی، اور ہماری ذمہ داری صرف اتنی بھی نہیں ہے کہ بیٹھ کے یہ کہتے رہیں کہ امت مسلمہ متحد ہو، امت مسلمہ متحد ہو۔ سوال یہ ہے کہ امت تو پوری بعد میں متحد ہوگی، ہم کتنے متحد ہوئے ہیں؟ ہمیں بھی متحد ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو میں انتہائی مؤدبانہ گزارش کروں گا اپنی قوم سے، پاکستانیوں سے، اپنے ہم وطنوں سے کہ میرے بھائیوں، پہلے مرحلے پہ ہم تو متحد ہو جائیں۔ ہمارے ہاں ہر دوسرے کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہے، دوسرے کو چور ڈاکو کہنے کے لیے تیار ہے، دوسرے کو کافر اور ملک دشمن اور غدار قرار دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر ہمارے ہاں یہی روش رہی تو ہم کیسے متحد ہوں گے میرے بھائیوں؟ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ میرے بھائیوں، چند دنوں کے لیے، اس وقت ہم ایمرجنسی میں ہیں، ہم جنگی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، دشمن ہمارے دروازے پہ آ کھڑا ہوا ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس وقت آپس میں غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کی بجائے میرے بھائیوں ہمیں متحد ہو کے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس وقت ایک دوسرے کو کافر کافر کہنے کی بجائے، اس وقت ایک دوسرے کو غدار قرار دینے کی بجائے، اس وقت ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہنے کی بجائے، اس وقت ہم آپس میں متحد ہوں، متفق ہوں، ایک جھنڈے تلے جمع ہوں۔ ہم دشمن کو یہ باور کرائیں کہ ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، ہم بنیانم مرصوص ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ہے کفر کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف متحد ہیں، متفق ہیں، اور ہمیں دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ نہیں کر سکتی۔ آگے بڑھیں میرے بھائیوں، باور کروائیں۔ پہلے مرحلے پہ زبان بندی کریں، ایک دوسرے کو جو ہم برا بھلا کہتے ہیں، ہر سیاسی کہتا ہے کہ دوسرا جو ہے وہ چور ڈاکو ہے، ہر مذہبی بندہ کہتا ہے دوسرا کافر ہے، ہر صوبائی سطح پہ اگر دیکھا جائے تو ہر بندہ کہتا ہے دوسرے صوبے والا غدار ہے اور ملک دشمن ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا نہ کریں۔ دشمن کو ان باتوں سے تقویت پہنچتی ہے، وہ دیکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، بڑا بنیادی سا اصول ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول، کہ اگر آپ نے حکمرانی کرنی ہے، کسی قوم کو غلام بنانا ہے، تو انہیں آپس میں ان کے اندر اختلاف ڈال دو، انہیں تقسیم کر دو، وہ تقسیم ہو جائے گی، ان کے اوپر حکمرانی آسان ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، ہم تقسیم نہ ہو۔ اگر ہم تقسیم ہوں گے تو میرے بھائیوں، نہ پھر کوئی مسلک بچے گا، نہ کوئی صوبہ بچے گا، اور نہ ہی کوئی سیاسی جماعت بچے گی۔ میرے بھائیوں، سبھی کی بینڈ بچ جائے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ متحد ہو کر اس عفریت کا ہم مقابلہ کریں اور اس کے لیے تیاری کریں۔ تو پہلے مرحلے میں ہم اتفاق پیدا کریں۔ اگلے مرحلے میں میرے بھائیوں، ہمارے ذمہ فرض ہے کہ اپنی فوج کو اس وقت مضبوط کریں۔ فوج کو یہ باور کرائیں کہ پوری قوم آپ کے پیچھے ہے، اور فوج کو ہم اس بات کا احساس دلائیں۔ دیکھیں میرے بھائیوں، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جانیں تو فوج نے قربان کرنی ہے، ہم نے تو نہیں کرنی، ہم نے تو بیٹھ کے باتیں ہی کرنی ہے۔ فوج نے جانیں دینی ہے، فوج نے لڑائی لڑنی ہے، فوج نے اس عفریت کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ محاذ پہ تو فوجی کھڑے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اپنی فوج کو مضبوط کریں، فوج کی بیک پہ کھڑے ہوں، اور فوج کو یہ باور کرائیں، یہ احساس دلائیں کہ اس عفریت کے مقابلے میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ جہاں ہمارے خون کی ضرورت ہوگی ہم خون دیں گے، پیسے کی ضرورت ہوگی پیسہ دیں گے، صلاحیت کی ضرورت ہوگی صلاحیتیں دیں گے۔ جہاں ہم سے جو ہو سکا ہم کفر کے مقابلے میں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو دوسرا کرنے کا کام یہ ہے۔ تیسرا کرنے کا میرے بھائیوں کام وہ حکومتی اداروں کا اور میں سمجھتا ہوں افواج کا اور ہماری گورنمنٹ کا ہے کہ وہ قوم کو تیار کرے، اور قوم کے دل میں یہ بات اچھی طرح ڈالے، قوم کے ذہن میں، دماغ میں یہ بات اچھی طرح ڈالے کہ یہ ایمرجنسی کے حالات ہیں، یہ نارمل حالات نہیں ہیں۔ اس وقت ہمیں جو ہے وہ کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا۔ ہم نے اس خدا نخواستہ یہ جو جنگ ہمارے دروازے تک پہنچ گئی ہے، اگر خدا نخواستہ یہ ہم پہ مسلط کی گئی تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ دیکھیں، عوام کو تو کچھ بھی نہیں پتہ، ہماری تو کوئی رہنمائی کرے گا تو ہمیں بات کی سمجھ آئے گی نا۔ تو حکومت کو چاہیے کہ وہ بتائے کہ سیاسی قیادت کی اس وقت کیا فرائض ہیں، مذہبی قیادت کے اس وقت کیا فرائض ہیں، عوام کے کیا فرائض ہیں، اور خواص کے کیا فرائض ہیں۔ وہ پراپر جو ہے وہ اپنی قوم کو تیار کرے، ابھارے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بڑوں کو، ہمارے چھوٹوں کو، ہمارے عوام کو، ہمارے مقتدرہ کو، سبھی کو جو ہے وہ بصیرت اور حکمت کے ساتھ ان معاملات کو ڈیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔